اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں پر یلغار کرنے اور ہلاکو خان کو مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھیجنے سے پہلے منگیروں کے خاقان منگو خان نے بہت سے انتظامات مکمل کیے تھے۔ ان راستوں کو صاف کیا گیا تھا جن راستوں پر ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ وحشیوں کی پرانی پگڈنڈی جہاں پر ہوتا ہوا کبھی چنگیز خان حملہ آور ہوا تھا اب شاہراہ بن چکی تھی۔ اس پر ہر منزل پر چوکیاں بنا دی گئی تھیں۔ ان چوکیوں میں کھانے پینے اور سونے کا انتظام تھا اور سواری بدلنے کے لیے گھوڑوں کے گلے تھے۔ ہر منزل پر ایک چینی افسر مسافروں کو ٹھہراتا اور ان کے آنے جانے کی تاریخ اور وقت دفتر میں لکھ دیتا۔ فوجی قاصد تیز رفتاری سے سفر کرتے اور اگلی منزل پر پیغام نئے شہ سواروں کے سپرد کرتے جو تازہ دم آگے سفر کرتے۔ یہ قرون وسطیٰ کے گھوڑوں کی ڈاک گاڑی خیال کی جاتی تھی۔ اس سلسلے کو منگول نیام اور سواروں کو چپر کہتے تھے۔ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں جو چپراسی کا لفظ نکلا ہے وہ اسی چپر ہی سے نکلا ہو۔ چنانچہ شاہراہ پر کبھی کوئی گرد میں اٹکا ہوا منگول سوار نظر آتا، اس کا جسم چمڑے کی پیٹیوں سے کسا ہوتا، اس کے نیم مستور چہرے پر روغن ملا ہوتا، زین کی گھنٹیوں کی آواز سے پتہ چل جاتا کہ وہ خاقان کا قاصد ہے، اور وہ جیسے ہی ٹھہرتا اسے تازہ دم گھوڑا تیار ملتا۔ پھر منگول پیغام ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ یہ نئی چوکیوں والی سڑکیں پرانی شاہراہ ریشم اور پہاڑی سلسلوں، دروں اور ندیوں کے آر پار ان علاقوں میں بنی ہوئی تھیں جہاں ندیوں پر پہلے کبھی پل نہیں بنے تھے۔ ان راستوں سے نئے قافلے آسانی سے مشرق اور مغرب کے درمیان سفر کرتے تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ منگولوں کے خاقان منگو خان نے جب اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تو اسے نصیحت کی کہ وہ اپنی بیوی دوقزہ کے الفاظ پر غور کرے اور ان پر عمل کیا کرے۔ دوقزہ کسی دور میں ہلاکو خان کے باپ کی بیوی اور اس کی سوتیلی ماں تھی، اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد ہلاکو خان نے اسے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ دوقزہ سے متعلق نصیحت کرنے کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ منگو خان کی تجویز یہ تھی کہ اس مہم میں عیسائی عنصر غالب رہے۔ ہلاکو کی محبوب بیوی دوقزہ خاتون نستوری عیسائی تھی۔ اس کے علاوہ ہلاکو کی ماں سیورقطنی کا بھی تعلق نستوری عیسائیوں سے تھا، اور ہلاکو خان کے بعد اس کے لشکریوں کا سپہ سالار تھا جس کا نام قط بوغا تھا، وہ بھی عیسائی تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ منگو خان کا یہ ارادہ نہ تھا کہ مذہبی لڑائی لڑیں، وہ اپنی یلغار میں عیسائیوں کے تعصب سے مدد لینا چاہتا تھا تاکہ اسلام کی باقی ماندہ عسکری طاقت کو کچل سکے۔ بہرحال منگو خان کی ہدایت کے مطابق ہلاکو خان اپنا تسلط جمانے کے لیے ایک بہت بڑا اور جرار لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ چینی انجینئروں کا ایک دستہ تھا۔ بعض ماہروں کے پاس ایک نیا ہتھیار تھا، یعنی چھوٹی منجنیق، جس کے ذریعے آگ لگانے والا روشن نفط پھینکا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ جغرافیہ کے ماہرین تھے جو نئے مفتوح علاقوں کے نقشے بنا سکتے تھے، محصول جمع کرنے والے، سڑکیں بنانے والے اور مغرب میں چوکیاں قائم کرنے والے تھے۔ چنانچہ ہلاکو نے اپنے بھائی منگو خان کے مشورے پر عمل کیا۔ پرانے منگول دستور کے خلاف اس نے دوقزہ خاتون کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور اسے مجلس مشاورت میں بھی شامل کیا اور اس کے مشوروں پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بیوی دوقزہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے لکڑی کا ایک کلیسا بھی بنا کر اس کے ساتھ رکھا تھا۔ راستے میں ہلاکو خان جہاں کہیں بھی قیام کرتا اپنے لیے نئی لشکری بھرتی کرتا اور ان کی تربیت کا کام شروع کرتا تھا، اور عسکری سپہ سالار انہیں مختلف دستوں میں بانٹتے چلے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ راستے میں غلے اور شراب کے ذخیروں میں بھی اضافہ کرتا گیا۔ راہب ولیم جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھا، اس کا کہنا ہے کہ ہلاکو خان جب اپنے جرار لشکر کے ساتھ کوہستان کفقار کے اس علاقے سے گزرنے لگا جہاں پہاڑی لوگ کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے جانوروں کے گلوں کو چراتے تھے، تو وہاں ان گنت عیسائی گرجستانی اس کے لشکر میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ ارمینیا کے بادشاہ ہیشون نے بھی ایک بہت بڑا لشکر اپنے بیٹے ختلان کے سرکردگی میں ہلاکو خان کی مدد کے لیے کوہستان کفقار کی طرف روانہ کیا تھا،
اور اس لشکر میں آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی انتہائی خوبصورت پرکشش نوعمر اور نوجوان بیٹی کیتھرائن بھی شامل تھی۔ یہاں اس کی شمولیت کا مقصد یہ رکھا گیا تھا کہ وہ اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھائے اور اس کے لشکر کے اندر موجودگی کی وجہ سے اس کے لشکری مسلمانوں کے خلاف زیادہ دل جمعی اور خون خواری کا مظاہرہ کریں۔ ہیشون کی یہ بیٹی، جس کا نام کیتھرائن تھا، جنگ و جدل کا تجربہ رکھتی تھی، تلوار کی بہترین دھنی اور ماہر تھی، مردانہ لباس پہنتی تھی، سرخ چمڑے کا تنگ پاجامہ اور اس سے ملتا جلتا اوپر کا لباس زیب تن کرتی تھی، دراز قد تھی، خود پسند اور انا پرست لڑکی تھی، اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ جارحیت اختیار کرنے کا ہنر خوب جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے حسن اور خوبصورتی سے کام لے کر دشمنوں کو کس طرح اپنے سامنے زیر اور سرنگوں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے بھائی ہیشون کے ساتھ لشکر میں شامل تھی اور ہلاکو کے حق میں مسلمانوں کے خلاف اپنی بہترین کارگزاری کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان جنوب مغرب کی طرف بڑھا۔ منگیلوں کے رتھ دھول اڑاتے فاصلوں کو سمیٹنے لگے تھے۔ ہلاکو خان نے پہاڑی سلسلوں کو عبور کیا، تبت کی برف زاروں کا چکر کاٹا، وہ شکار کھیلتا، ضیافتیں کرتا، دربار لگاتا، پیش قدمی کرتا رہا۔ راستے میں چھوٹے بڑے حکمران اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شان و حشمت کے آگے سر جھکاتے رہے، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ اس کی مزاحمت کرنا جنون تھا۔ ہلاکو کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ وہ اکثر باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ اس کو سمرقند کے تربوز بڑے پسند تھے۔ قزل قم کے سرابوں سے بھی بڑی دلچسپی تھی، جو دور سے جھیلیں اور ہرے بھرے جنگل نظر آتے تھے، لیکن جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچتا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ وہ اپنی بیوی دوقوزہ سے پیار کرتا تھا، جو کبھی اس کی ماں رہ چکی تھی۔ دوقوزہ کے ساتھ اس کی انتہائی خوبصورت اور حسین بہن سیمر بھی تھی۔ کہتے ہیں دوقوزہ کا تعلق ترکوں کے کرائط قبیلے سے تھا۔ وہ انتہائی درجے کی حسین اور خوبصورت تھی، لیکن اس کی چھوٹی بہن سیمر جو اس کے ساتھ تھی، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت، پرکشش اور اعلیٰ شخصیت کی مالک تھی۔ پیش قدمی کرتا ہوا ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قزوین میں داخل ہوا۔ یہ روئے زمین کا وہ عجیب و غریب علاقہ تھا جہاں عظیم ترین قلعے تھے۔ یہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے شہبازوں کے گھونسلے جیسے قلعے تھے۔ یہاں کے رہنے والے 6 پشت سے اس علاقے کے رہنے والوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ اس کے سواروں نے حسن بن صباح کے قلعہ الموت کی مصنوعی بہشت کو تہس نہس کر ڈالا، جہاں شیخ الجبل ایران کے نوجوانوں کو حشیش پلا کر مدہوش کیا کرتا تھا اور انہیں قاتل بنا دیتا تھا۔ اس نے حشیش کے شیخ الجبل کو گرفتار کر لیا اور اس کے جادو اور سحر کی کتابوں کے کتب خانے کو نظر آتش کر ڈالا۔ ہلاکو نے سوچا کہ اس کا بھائی منگو خان اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ کر خوش ہوگا، اس لیے اس نے شیخ الجبل کو اپنے مرکزی شہر قراقرم روانہ کیا۔ مگر شیخ الجبل کی بدقسمتی کہ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ منگو خان کا پیغام ملا کہ اسے اس شخص کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں۔ یہ پیغام ملنے کے بعد منگولوں نے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ انہی دنوں دشت کے خاقان منگو خان کا پیغام ہلاکو خان کو ملا، جس میں اس نے کہا تھا کہ چنگیز خان کے قوانین کو رواج دینا، سمرقند سے لے کر مصر کے آخری سرے تک جو لوگ تمہارے آگے سر جھکائیں ان سے فیاضی سے پیش آنا، اور جو سرکشی کریں انہیں ذلیل و خوار کرتے جانا۔ بہرحال حسن بن صباح کے قلعہ الموت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان حسن بن صباح کے دوسرے قلعوں کی طرف متوجہ ہوا، اور ان کی بھی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ اس طرح صدیوں سے جو حسن بن صباح کے قائم کردہ فدائین مسلمانوں کا قتل عام کرتے جا رہے تھے، خفیہ طور پر نامور مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے تھے، انہیں ذلیل و خوار کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ یوں کوہستان قزوین میں حسن بن صباح کے قائم کردہ قلعوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھ دولت کے انبار لگے، جو حسن بن صباح اور اس کے بعد آنے والے حکمران مسلمانوں کے لوٹ کھسوٹ سے جمع کرتے رہے تھے۔ ان سارے خزائن پر ہلاکو خان نے قبضہ کر لیا، اور اس طرح چند قلعوں کو ہی فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کے پاس سونے، چاندی اور دوسرے اشیاء کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ حسن بن صباح کے الموت نام قلعے میں چونکہ شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کے ساتھ نصیر الدین طوسی نے بھی قیام کیا ہوا تھا، جو بہت بڑا منجم تھا، لہذا ہلاکو خان نے نصیر الدین طوسی کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اس لیے کہ نصیر الدین طوسی کے نجوم میں مہارت کی وجہ سے دور دور تک شہرت پھیلی تھی، اور منگول بھی اس سے خوب واقف تھے۔ یہ نصیر الدین طوسی بھی
ابن القمی ہی کا ساتھی تھا اور مسلمانوں کی بھلائی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بربادی اور خواری کا خواہاں تھا۔ منجم، مورخ اور امامیہ کا سیاستدان نصیر الدین کا پورا نام ابو جعفر محمد بن الحسن تھا۔ منجم، مورخ اور امامیہ کا سیاستدان خیال کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ شخص 597 ہجری بمطابق 1201 عیسوی میں طوس میں پیدا ہوا اور 672 ہجری بمطابق 1274 عیسوی کو بغداد میں وفات پائی۔ نصیر الدین طوسی نے اسماعیل حاکم ناصر الدین عبد الرحمن بن ابی منصور کے منجم کی حیثیت سے ملازمت شروع کی۔ جب اس کی کوشش کا راز افشا ہو گیا کہ دربار خلافت میں جانا چاہتا ہے تو اسے نظر بند کر دیا، لیکن اس کی ملازمت رکھی گئی اور اسے اجازت دی گئی کہ وہ علم حیت میں اپنی تحقیق اور مطالعہ جاری رکھے۔ 1256 عیسوی میں اس نے شیشین کے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کو ہلاکو کے حوالے کروایا اور پھر ہلاکو کا معتمد مشیر ہو کر مسلمانوں کے علاقوں کی بربادی اور تباہی کے مہم میں ہلاکو کے ساتھ رہا۔ سراغہ شہر میں اس کے حکم سے ایک رصدگاہ قائم کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہلاکو کا وزیر اور معتمد اوقاف بن گیا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ اور اقتدار کو مرتے دم تک قائم رکھا۔ اس کے سیاسی رویے کی تشریح اس کے امامیہ فرقے سے گہری ہمدردی رکھنے سے ہوتی ہے، لہذا وہ ہمہ گیر لیاقت اور قابلیت کے باعث ایران کے امامیہ جماعت کا سردار بن گیا اور خلافت عباسیہ کا مخالف بن کر منگولوں سے مل گیا۔ یہ اس کے اثر و رسوخ کا اثر تھا کہ منگولوں کی پیدا کردہ عالمگیر بربادی میں امامیہ والوں پر کچھ تھوڑا بہت رحم کیا گیا اور جنوبی عراق میں ان کے مقدس مقامات ہلاکو خان اور منگولوں کے دست درازی سے محفوظ رہے۔ کہتے ہیں وہ راسخ العقیدہ امامیہ اور اماموں کا عقیدت مند تھا۔ اس کا ثبوت اس کے تصوفات کتاب الاشراف سے ملتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ تصوف کا قائل تھا اور الحاج کا مداح تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہم مذہبوں میں ممتاز رہا۔ فقہ میں اس نے قانون وراثت میں کتابیں لکھیں۔ اپنے عقیدے سے محبت اور عقیدت کے باوجود اس کے تعلقات دوسروں سے خوشگوار طور پر استوار تھے۔ اس نے جلال الدین رومی سے خطوط کے ذریعے اور نجم الدین کاتبی سے بالمشافہ علمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ بہرحال کچھ عرصہ تک ہلاکو خان نے کوہستان قزوین ہی میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے رکھا۔ یہاں پر آ کر گرجستانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو لشکر آرمینیا کے بادشاہ ہیشون نے اپنے بیٹے ختلان اور بیٹی کیتھرائن کے ساتھ بھیجا تھا، وہ بھی کوہستان قزوین ہی میں آ کر ہلاکو خان سے مل گیا تھا۔ آرمینیا کے بادشاہ کا لشکر جب کوہستانی قزوین میں ہلاکو کے لشکر میں آ کر شامل ہوا تو ہلاکو کی بیوی دوقوزہ کو اطلاع کی گئی کہ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کے لشکر کی کمانداری اس کا بیٹا ختلان کر رہا ہے اور اس کی نائب اس کی بہن ہے جو انتہا درجہ کی خوبصورت ہے اور اس کا نام کتھرائن ہے۔ چنانچہ دوقوزہ اور اس کی چھوٹی بہن سیمر نے خود ان کا استقبال کیا۔ دوقوزہ اور اس کی چھوٹی بہن سیمر دونوں پرجوش انداز میں آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی کیتھرائن سے ملیں۔ دوقوزہ اور سیمر کتھرائن اور بھائی ختلان کو اپنے ساتھ لے گئیں اور جس خیمے میں وہ داخل ہوئیں وہ خیمہ دوقوزہ کی چھوٹی بہن سیمر کا تھا۔ کچھ دیر تک سب پرتکلف انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے، پھر کیتھرائن کی طرف دیکھتے ہوئے دوقوزہ خاتون کہنے لگی، میں تمہیں ایک پیشکش کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں اس پیشکش میں تمہاری حفاظت اور تمہاری عزت افزائی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم سیمر کے ساتھ اس کے خیمے میں رہو۔ اگر تم اپنا قیام اپنے خیمے میں رکھنا چاہتی ہو تو وہاں سیمر تمہارے ساتھ رہے گی، اگر یہاں رہنا پسند کرو تو پھر سیمر کا خیمہ حاضر ہے۔ دوقوزہ کی اس پیشکش پر کتھرائن نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پہلے اس نے بھائی کی طرف دیکھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، تب کیتھرائن بولی اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لشکر ہی میں قیام رکھوں اور وہاں سیمر میرے ساتھ رہے۔ دوقوزہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ پھر آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کے بیٹے ختلان کی طرف دیکھتے ہوئے دوقوزہ کہنے لگی، ختلان تمہیں سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ ختلان نے جب اس سلسلے میں نفی میں گردن ہلائی، اپنی خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا، تب کچھ دیر تک سب وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ وہ خیمہ سیمر کا تھا، وہیں کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد جب ختلان کا پڑاؤ قائم ہو گیا، خیمے نصب کر دیے گئے، تب کیتھرائن سیمر کو اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئی اور دونوں نے ایک ہی خیمے میں قیام کر لیا تھا۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آ رہی ہوگی۔ اس دلچسپ تاریخی داستان کی اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔